بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گروئنگ کشمیر کا پروگرام ایک شخصیت، اور پروگرام ایک شخصیت لے کر میں آپ سب کی خدمت میں حاضر۔ اور اگر بات کریں جموں کشمیر میں کئی ساری ایسی پرسنالٹیاں ہیں جن سے آپ کو ہم تعارف کراتے رہتے ہیں، آپ کی ملاقات کراتے رہتے ہیں، اور آج اسی طرح سے اگر بات کریں پورے امت مسلمہ ہے ان کے جو ایک بہت بڑے عالم ہیں، اگر بات کریں تو مولانا طارق جمیل صاحب، اور انہی کے طرز پر اگر بات کریں ہمارے کشمیر میں مولانا مظفر جمیل صاحب، آج ہمارے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے جن کا تعلق ضلع کلگام سے ہے، اور وہ جموں کشمیر کے لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں، اور ان کے بیانات جموں کشمیر کے لوگوں کو کافی زیادہ پسند آتے ہیں، اور آج ان سے ایک مختصر سی ملاقات ہے، اور یہ ہمارے پروگرام میں جڑے ہیں مولانا مظفر جمیل صاحب۔ سب سے پہلے خیر مقدم ہے آپ کا گروئنگ کشمیر میں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اپنے پروگرام میں بلانے کے لیے۔ جمیل صاحب، اگر بات کریں سب سے اہم موضوع جو ہے، ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے اور آپ نے اتنا قیمتی سمے دیا، اس کے لیے بھی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور سب سے اہم موضوع جو ہے جموں کشمیر میں اگر بات کریں گھریلو تعلق کی، اگر گھریلو حالات کی بات کریں تو فتنے فساد بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، گھروں میں حالات ٹھیک نہیں ہے، باپ بیٹے کا دشمن ہے، بیٹا باپ کا دشمن ہے، بہو کو عزت نہیں ملتی، بیٹی کو عزت نہیں ملتی، اور آپ کو اگر بات کریں تو گھروں میں ہر طرح کے قتل غیرت جو ہے وہ زیادہ بڑھ رہے ہیں، تو اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ دیکھیں کہ اصل میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک دین عطا فرمایا ہے، ان دین عند اللہ الاسلام، اور وہ دین اسلام ہے۔ جو شخص بھی اس دین سے ہٹ جائے گا تو فرمایا کہ اولئک کالانعام، پھر تو وہ جانور ہے، بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر ہے۔ جب دین زندگیوں کے اندر آ جائے گا تو انسان بن جائے گا، اور اگر دین زندگیوں کے اندر سے نکل جائے گا تو درندہ اور وحشی جانور بن جائے گا۔ اسی کی یہ وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ گھروں کے اندر وہ فتنے فساد ہو، یا بہو کے ساتھ اس کے حقوق کو ادا نہیں کیا جاتا، یا گھروں کے اندر ساس بہو کے جھگڑے ہیں، بیٹے باپ کے جھگڑے ہیں، اور جتنے بھی معاشرے کے اندر جھگڑے ہیں یہ سارے کے سارے اس وجہ سے ہے کہ معاشرے کے اندر دین نہیں ہے، اس دین نہ ہونے کی بنا پر یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرب قیامت کا دور ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کو پتہ ہے کب آئے گی۔ فرمایا کہ کوئی نشانی تو بتائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عزت تو خزل فیعود والا، جب حکمران قومی خزانہ لوٹ لے، والامانۃ مغنمہ، امانت کا مال کھا جائیں، والزکوٰۃ مغرمہ، مالدار لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں، وتعلم لغیر دین، جب دین کا علم بھی دنیا کے لیے کمایا جائے، واطاع الرجل زوجتہ، بیویوں کے فرما بردار، واقامہ، ماں کے نافرمان، وادنا صدیقہ، دوست کو گلے لگائیں، واقصا اباہ، اور باپ کو دھکے دیں، وظہرت الاصوات فی المساجد، مسجدوں کے اندر فرقہ وارد کی آگ بڑک اٹھے، وساد القبیلۃ فاسقہم، قوم کے سردار فاسق بن جائے، وکان زعیم القوم ارذلہم، نالائق نکمے لوگوں کو سرداری دی جائے، واکرم رجل مخافۃ شرہ، ایک دوسرے سے کے شر سے بچنے کے لیے سلام کریں گے، اور معاشرے کے اندر بے حیائی عام ہو جائے گی، وشربت الخمور، شراب پی جائے گی، ولبس الحریر، مرد سونے کی زنجیریں انگوٹھیاں بالیاں پہننے لگ جائیں گے، فلیرتقبوا عند ذلک، تو پھر انتظار کرو کس چیز کا؟ ریحن حمراء، سرخ آندیاں، وزلزلتا، زمین پہ زلزلے، وخسفن ومسخن وقذفن، شکلیں بگڑ جانے کا، آسمان کی طرف سے اللہ کی طرف سے عذاب کی بارش، ایسے جیسے تسبیح کا دھاگا کیا ٹوٹ جائے اور دانے کیسے پہ در پہ گرتے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی بارش ہونے لگے گی۔ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ جب معاشرے کے اندر دین مٹ جاتا ہے اور پھر یہ سارے عذاب اللہ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ بادر بالاعمال، اعمال میں جلدی کر لو، کا قطع اللیل المظلمہ، اندھیری رات کی طرح ٹکڑوں کی طرح فتنے آسمان سے برپا ہونے والے ہیں۔ یعنی کہ اگر دین کے اوپر عمل نہ ہو اور دین زندگیوں کے اندر اجاگر نہ ہوا، دین پیدا نہ ہوا، گھروں کے اندر دینی ماحول پیدا نہ ہوا، بچوں کا تعلق مکتب سے نہ جڑا، مردوں کا تعلق مسجد سے نہ جڑا، اور عورتوں کا بھی تعلق کسی دینی کسی مجلس کے ساتھ نہ جڑا، اور دینی تعلیم عام نہ ہوئی، تو یہ سارا کا تو ہونا ہی ہے۔ ظفر صاحب، اگر بات کریں تو جموں کشمیر کے جتنے بھی نوجوان ہیں، ان نوجوان نسل کو آپ اس سمے یہ موجودہ دور ہے اس میں کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ بنیادی چیز معاشرے کے اندر ایک بہت ہی غلط بات چلائی جاتی ہے کہ وہ غلط بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ علم تو آج بہت ہے، عمل ہی نہیں ہے، لیکن یہ بات کی میں بالکل تردید کرتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے۔ اصل بنیادی چیز یہ ہے کہ معاشرے کے اندر علم ہی نہیں ہے، اور علم اس چیز کو کہا جاتا ہے تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ، تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى، یعنی کہ آسمان سے اترا ہوا جو علم ہے بس وہی علم ہے، اور دیگر چیزیں
ज़िंदगी गुजारने के लिए और ज़िंदगी को आगे चलाने के लिए हम जो फ़नून सीखते हैं उसका भी इनकार नहीं है, लेकिन जो हक़ और बातिल के अंदर फ़र्क करेगा, जो माँ बाप के कदमों के अंदर बेटा कैसे बैठे और माँ बाप के कदमों को कैसे छुए, और ये बात तो अल्लाह ताला ने फरमाई है कि माँ के कदमों के तले जन्नत है, ये कहीं और से आपको नहीं मिलेगी। यानी कि सारी की सारी चीज़ें अगर दीन को थोड़ा सा देखा जाए, दीन के उलूम को थोड़ा सा देखा जाए, जिस उलूम से इस वक्त माशरा बहुत ही ज़्यादा गाफिल है और बहुत ही ज़्यादा जाहिल है, तो असल बुनियादी बात यह है कि इल्म ही की कमी है। असल बात यह है, अमल तो उसके बाद आएगा। जी मुज़फ़्फ़र साहब, अगर बात करें तो आपको नाज़रीन, अब ये मुज़फ़्फ़र साहब का जो ताल्लुक़ है वो एक गुजर कम्युनिटी से, और मैं मुज़फ़्फ़र साहब से चाहूँगा कि वे गुजरी मां मारा जड़ा गुजर पाई है अपनी पूरी गुजर कौम जी है जम्मू कश्मीर में, उन गुजरी मां के मैसेज देना उन्होंने हमारी तरफों हम यह मैसेज देना चाहवा और यह अर्ज़ करना चाहवा बल्कि कि मारो काम सिर्फ डंगर पालनू नहीं है, सिर्फ बेकामा फिरनू नहीं है, कि बल्कि हदीस के अंदर है कि कौमें जब गाय बैल की धुमों को पकड़ के खेती बाड़ी में मगन हो जाएगी, वह तरक्तुमुल जिहाद, अल्लाह के रास्ते के जोहद को, यानी कि दीन न तुम छोड़ देंगे, दीन की मेहनत न तुम छोड़ देंगे, सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्ला, अल्लाह ताला की तरफों एक ज़िल्लत मुसल्लत हो जाएगी। इस वजह से बुनियादी चीज़ ये है कि हमारा जो गुजर तबको है, मारो कांडियाँ मरने वाला जड़ा लोग की मारा नौजवानी, वे भी दीन के नाल वाबस्ता हुई, वे भी मस्जिद के नाल वाबस्ता हुई, उनका बच्चा भी मदारिस के अंदर पढ़ी। हाँ, इस चीज़ की कोई इनकार नहीं है, बल्कि इस चीज़ की हम तरगीब दिया करा कि उनका बच्चा स्कूल कॉलेज पढ़ी, हमारा बच्चा आगे चल के अफसर और डॉक्टर और इंजीनियर बनी और बड़ी बड़ी जगह पोस्टां पर पहुँची, हमारा बच्चा, इस चीज़ की भी खूब आमना तरगीब दिया करा। लेकिन इसके नाल नाल ऐसा भी ज़रूरी हो जाए कि हमारा बच्चा आलिम बनी, मुफ्ती बनी, कारी बनी, हाफिज़ बनी, ताकि उनकी ज़िंदगी के अंदर दीन आवे और वे अपना कारा के अंदर दीन न पहुँचा सकें। शुक्रिया मुज़फ़्फ़र साहब। ये थे मौलाना मुज़फ़्फ़र जमील साहब, जिनका ताल्लुक़ ज़िला कुलगाम से है, और बहुत खूबसूरत मैसेज पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए दी कि किस तरह से हम दीन से दूर हो रहे हैं, और फितने फ़साद जो है वो उसी की एक ख़ास वजह है। जब आप दीन से दूर हो जाएंगे तो हमारे घरों में फितने और फ़साद जो है वो बढ़ते चले जाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इनकी जो बातें हैं, प्यारी बातें, उन पर हम सब मिलकर अमल करेंगे और अपने घरों में इंशाल्लाह खुशहाली लाएंगे और खुश रहेंगे। आप देखते रहिए ग्रोइंग कश्मीर, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुँचे हर खबर सबसे पहले।